ربی انی مغلوب فانتصر. اس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، میں غالب ہو چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما. آج بھی انکلوڈنگ اور چیئرمین زاہد رفیق صاحب، ملک اسلم صاحب، گروپ سی او، ہماری جتنی ٹیکنیکل ٹیم اور پلس 8 کے قریب ہمارے ڈیزائن کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بھی دبئی کے اندر موجود ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، ماسٹر پلان کی اپروول کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری بھی آئے گی کہ موول پک کو ہم نے سائن کر لیا پورے پاکستان کے لیے، اپنے پروجیکٹس کے لیے، کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی میں. تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ریگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے، جو ہمارا یہ جو ماسٹر پلان ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہماری ٹیم جو ہے وہ جعفر کے ساتھ کام کر رہی ہے، بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے 8 ڈفرینٹ ڈیزائنرز ہیں. تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لگونا ڈیزائن اور پروو ہوا ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا. اگر ہم یہ فرسٹ ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی تھوڑی سی پبلکلی پکچر کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اپنا جو فیز 2 کے ماسٹر پلان ہے ہمارے. اچھا، اس میں آپ تھوڑا سا نوٹس کریں، یہ لگون ایریا ہے جو تقریباً 600 کنال کے اوپر ہے. اس کے سائڈس کے اوپر 4 کنال اور 2 کنال کے ولاز ہیں جو دیے گئے ہیں، اور ہر ولا ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو 18 ہول کا گولف کورس نظر آئے گا، اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے، ہائی رائز کمرشل ایریا کا پورا ہب ہے جس میں بڑے کمرشل پلاٹ ہیں وہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے اندر نا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے، کہ جتنا بھی ایریا آپ اس سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا اس کے راؤنڈ میں، اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف جو ہے ہمارے اوورسیز بلاک ہے، اور اس لائن کے گولف کورس کی اس طرف جو ہے ایگزیکٹو بلاک ہے. اوورسیز کے اس طرف آپ کے 4 کنال کے، 2 کنال کے، 1 کنال کے، 12 مرلے، 10 مرلے، 7 مرلے، 5 مرلہ کے اس طرح سے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ساتھ میں 3.5 مرلہ کے ادھر پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور اسی طرح کمرشل ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو 2 کے بھی اسی سائڈوں پہ، اس کی سائڈوں پہ سارے اسی طرح کے ہمارے جو ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹ ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چاہے ایک بندہ کا 3.5 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے یا اس کا 4 کنال کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے، ان سب کو یہ جو مین ہمارا ہب ہے، جو اس کی فیسلٹی ہے، ان سب کو ایک ہی ڈسٹینس کے اوپر پڑے گی. ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی. اور یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے بنایا گیا ہے. اس فیز کی بھی 4 سے زیادہ کنیکٹیوٹی بنتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جب کمپلیٹ ماسٹر پلان ہم ریوائز کریں گے تو یو ول بی اسٹانشڈ کہ اسمارٹ سٹی کدھر کدھر تک پھیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک پھیلنے کے ارادے رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈسکشن جو میرے سے کچھ لوگوں نے مجھے بتائی ڈسکشن کے حوالے سے ریگارڈنگ 6 مرلہ کہ مارکیٹ میں رومرز ہیں جی 6 مرلہ کی جو لوکیشنز ہیں وہ کہیں بیک پہ جا کے 6 مرلہ کی لوکیشنز ہیں. اچھا چلے، رومرز جو پھیلاتے ہیں وہ تو پھیلاتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن جڑے بندے نے نا میں انہوں کے اتنے رکھوں گا. یعنی کہ ایک بھی بندے نے میپ کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ ایگزسٹنگ دیکھیں تو 6 مرلہ کے جو کمرشل ہیں وہ یا تو 100 فیٹ روڈ کے اوپر ہیں یا 175 فیٹ کی روڈ کے اوپر ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بندوں نے کہاں سے 96% جو ہمارے 6 مرلہ کے کمرشل ہیں وہ مین روڈز کے اوپر. اور کمپنی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بندے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈیزائن کریں جن کو سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ 4 مرلہ کی کمرشل کی لوکیشن اچھی دے دیں گے اور 6 مرلہ کی لوکیشن اچھی نہیں دیں گے. مطلب کوئی سینس والی بات ہوتی ہے جس کو پھیلاتے ہیں اور جو مان جاتے ہیں. میں ان کے اوپر زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار ایک
कंपनी है, अभी उमर भाई ने एक बड़ी बात की रिगार्डिंग 1200 प्रोजेक्ट हबीब रफीक ने कंप्लीट किए 75 साल में। उसकी छोटा सा ग्लिम्स दे दूं कि जो सिर्फ पावर हाउसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पावर सेक्टर है इसका तकरीबन 65 से 70% जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो हबीब रफीक ने कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, सारी अपनी उम्र के अंदर ना 1200 घर नहीं बना सकते। 1200 प्रोजेक्ट कहना आसान है, लेकिन जब इसको करने जाते हैं तो इसकी एक बहुत मैसिव वर्कफोर्स है, बहुत मैसिव डेडिकेशन है, एक उम्मीद के साथ काम होते हैं। और ये 1200 के 1200 प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास इंटरनेट है। कोई एक ऐसा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आए हों, कोई डिलेज आए हों, कोई मुसीबतें आई हों। टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो आप देखेंगे उधर हबीब रफीक का नाम आप ज़रूर जुड़ा हुआ देखेंगे। और ये हबीब रफीक के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो हमने सऊदी अरब में किए हैं प्रोजेक्ट, यूएई में जो प्रोजेक्ट किए हैं, मलेशिया में जो प्रोजेक्ट किए हैं, वो भी बेशुमार प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो जब भी कंपनी किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रही है, मैं यहाँ बहुत सारे लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट्स देखें, DHS को हमने डिज़ाइन किया लाहौर में, उनकी कंस्ट्रक्शन की, बैरियर टाउन जिनको डिज़ाइन किया उनकी कंस्ट्रक्शन की, चाहे वो पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो। DHS को देख रहे हैं मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर लेक सिटी को देख लें। मतलब वो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब वो हमने डिज़ाइन भी किए, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन भी की, और अपने प्रोजेक्ट की हम डिज़ाइनिंग ऐसी माठी कर देंगे कि उसके अंदर हम लोगों को खुडों में फेंक देंगे। तो इसके अंदर देखें, थोड़ा आप लोगों ने खुद से जजमेंट करनी है, अपने लोगों को खुद से गाइड करना है। बहुत सारे मार्केट के अंदर बंदे होते हैं, वो सिर्फ नेगेटिव बात फैला के ऐसे काम करते हैं कि वो आप लोगों को डराएं और आप भी डर जाएं और आप लोगों से चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर दें। मैं आज ये कहता हूँ कि आज से 6 महीने बाद इंशाल्लाह हमारा जो बैच आना है 6 मरले 2.5 मरले कमर्शल्स के, 4 मरले कमर्शल्स के, जितना रेस पे प्रॉफिट गया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट ना हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, इसकी तरफ डिलीवरी देखिएगा। सिर्फ ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स को देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और डिलीवरीज होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। हमारे ओवरसीज़ 1 के अंदर काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं उसकी रोड्स हैं कंप्लीट हो गई हैं, एग्जेक्टिव 1 के अंदर काफ़ी कंप्लीट हो गई हैं। तो आस्ता आस्ता ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइल्स से निकल के प्लॉट्स की तरफ जा रहा है। अभी भी आप सारे माशाल्लाह मार्केट में काम ही कर रहे हैं, तो आप खुद कंपेयर करके देख लें कि जिसके पास प्लॉट पड़ा हुआ है उसको क्या प्रॉफिट की गेन हो रही है, जिसके पास फाइल पड़ी है उसके क्या गेन चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जिनके पास फाइल भी पड़ी हुई है वो भी हमारी ही चीज़ें हैं। मैंने तो कभी अपनी फाइल को फाइल ही कहा, ये थोड़ी अपनी टर्म में फाइल आ ली। मेरे नज़दीक तो सारे के सारे प्लॉट हैं, क्योंकि मैंने उतने ही बेचे हैं जितने मेरे पास ज़मीन है, बल्कि उससे भी कम बेचे मैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है हम ऑफ कोर्स जो भी अभी फयाज साहब ने आप लोगों के ब्याह पे कल के इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है और रात भी 2-2:30 बजे मैं इन्हीं चक्रों में रहा हूँ। अभी भी एक नई फरमाइश इसके अंदर आ गई जिसके लिए मैंने फ़ोन किया है, जो इसके सेकंड बैलेट के हवाले से थी, जो कि कल पता नहीं मुझसे डरते हुए नहीं पेश की गई थी। लेकिन एनीवे एक दो चीज़ें जो और मार्केट में थोड़ी सी गलत चल रही होती हैं और मैं तो समझा के थक जाता हूँ रिगार्डिंग सिलेक्शन। एक तो ये 27 को बैलेट नहीं था, 27 को सिर्फ सिलेक्शन होनी थी, बैलेट की हमने डेट ही नहीं दी हुई। तो एक तो अपने मीडिया को उतना रखें जितना कहा जाता है, क्योंकि 27 को बैलेटिंग नहीं है, 27 को सिलेक्शन स्टार्ट होनी थी जिन लोगों ने सेकंड बैलेट की स्लिप ली हुई थी। और सिलेक्शन के अंदर भी हमने ऑनलाइन सिलेक्शन दी हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं था कि हमने डेस्क में सिलेक्शन नहीं देनी। मैंने कैटेगोरली बहुत सारे बंदों को बताया कि हमने डेस्क के ऊपर भी सिलेक्शन देंगे, लेकिन ऑनलाइन सिलेक्शन भी अवेलेबल होगी, वो लोगों के लिए ज़्यादा इजी है। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश होगी कि जो भी बंदा उनको सेकंड बैलेट की स्लिप्स लेके दे रहे हैं उनको आपने कोई प्रॉफिटेबिलिटीज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं ले रहे होते हैं। तो हमने ये फैसिलिटी क्यों दी कि हमारा बहुत सारा क्लाइंट जो है वो ओवरसीज़ रहता है। जब ओवरसीज़ रहता है तो वो पाकिस्तान आने तक तो सिलेक्शन लोगों के पास बची नहीं होती, तो हमने इसलिए ऑनलाइन सिलेक्शन दे दी। प्लस
ہمارے کلائنٹ صرف لاہور میں تو نہیں رہتے, پورے پاکستان میں رہتے ہیں. تو بجائے وہ ہمارے آفس آئیں, یہاں 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں, وہ اپنے اکاؤنٹ آن لائن بگائیں اور اپنی مرضی سے سلیکشن کر لیں, تاکہ اس میں کسی بندے کا رول نہ ہو, نہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکے, اور وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیسک کے اوپر سلیکشن نہیں ہوگی. ہمارے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن ہوگی. جو اس کے باوجود, اتنی آسانی کے باوجود بھی ہمارے آفس آ کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, وہ آئے اور وہ سلیکشن کروا لے. تو یہ دونوں آپشن اویلیبل ہیں. ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ صرف آن لائن ہے. آف کورس بہت سارے بندے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہیں ہوتی, یا ان کے پاس میں بھی فیسلٹی نہ ہو, کوئی گاؤں میں رہتا ہے یا دور دراز علاقوں میں رہتا ہے, تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آفس آ کے بھی کروا سکتے ہیں. اور جن ڈیلرس کے ایسے کلائنٹ ہیں تو وہ ڈیلرس ان کے اکاؤنٹ بنائیں, ان کے گھروں میں جا کے سلیکشن کر دیں, ان کو اپنے آفس میں بلا کے سلیکشن کر دیں. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ان کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے, کیونکہ ایک اکاؤنٹ بنانے سے یہ فائدہ ہے کہ ان کو ہر وقت آپ کے کلائنٹس کو اپڈیٹ ملتی رہتی ہیں, ان کو جو نئی پالیسیز, جو بھی نئے پروسیجرز آتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سارے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو آپ اکاؤنٹس بنوا کے دیں, اس طرح کی چیزیں بنوا کے دیں, تاکہ وہ نو ہو ان کی رہے, اور جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے. ہوں جی یہ تھوڑی فرمائشاں دوتے میری کافی جی الحمدللہ ڈسکشن ہوئی. اینڈ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. تو جیسے اب یہ مجھے دی گئی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں, اس میں آئی ایگری جی, اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے, اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ 40% پہ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا کر دیں گے, 2 سال سے ایکسٹینڈ کر دیں گے اس کو. آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کی بھی ہم نے 3.5 مرلہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے. اس کی جو اکنالجمنٹ سلپ ہے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے اندر جو ہے, جن لوگوں نے ابھی بھی سلیکٹ کرنے ہیں وہ 30% کے اوپر سلیکٹ کر لیں, اور جنہوں نے اوورسیز 2 میں کرنے ہیں وہ 25% کے, اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 میں کرنے ہیں تو 25% پہ کر لیں. اور یہ صرف اسی ہوگا, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینے ہیں. تو ہم 3.5 مرلہ, 2.5 اور 6 مرلہ پہ وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرا دی اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ڈیوز اور جو فردر آ رہے ہیں وہ پے نہیں کرنے ہوں گے. جو آج یہ بات آئی ہے, کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, سیکنڈ بیلٹ کی سلپ, یس میرے پاس کم از کم بھی 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلپ مانگی, لیکن کیونکہ کلوز ہو چکی تو میں نہیں دے پایا. اور کنفیوژن بیسکلی یہ 16 ستمبر اور 2 ستمبر والی ہے. تو یہ والا جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس کوسچن آیا تھا آج, کیونکہ اس میں مجھے سلیکشن تھوڑی سی آگے کرنی تھی. تو خیر میری بات ہو گئی ہے. ہم آپ کو اگلے 10 دن کے اندر جن کو چاہیے, آف کورس ہمارے پاس لمیٹیڈ اس کے اندر آپشنز موجود ہیں, تو جن کو اگلے 10 دن کے اندر اندر چاہیے, اگر اس میں پہلے کلوز ہوگی تو اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں ابھی ورڈ کہوں گا تاکہ آپ سارے سن لیں کہ اگلے 10 دن کے اندر یا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے جو بندے بھی لینا چاہتے ہیں سیکنڈ بیلٹ کی سلپ وہ کل سے ہمارے آفس سے لے لیں, تاکہ ان کے جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے بھی کلائنٹس ہیں وہ دونوں خوش ہو جائیں. اور آف کورس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جو سلیکشن ہے پروسیس وہ پھر مہینے ڈیٹ کے لیے آگے کرنا پڑے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر 10 دن کے بعد دوبارہ کائنڈلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے. اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل فگرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, میپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل فگر ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میپ کے اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی میں نے ابھی بات کی مینجمنٹ کے ساتھ, اینڈ دے ہیو ویری کائنڈلی اپرووڈ دس ریکویسٹ آلسو. پانچ دن اور آؤٹ, ٹھیک ہے جی, 15 ڈیز کر لیں جی, اس کو 15 ڈیز پہ کر لیں, اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں.
آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آج فیاض صاحب کا، جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا اور زبردستی جو ہے مجھے بلوایا اس ایونٹ کے لیے، اور اس کے بعد زبردستی منوانا شروع کیا، پھر 5 دن ایڈ کروا دیے. لیکن یہ دیکھیں، یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے. آف کورس مجھے کل بتایا گیا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں اسٹریٹجک پارٹنرس بھی تھے، سیلس پارٹنر بھی تھے، اے ٹیم کے بھی ممبر تھے. تو ہم مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ مل کے اچھے اچھے کام بھی کریں گے، بڑے بڑے کام بھی کریں گے. یہاں تقریر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا اینڈ پہ جاتے جاتے. ایک تو عمر ملک صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے 1200 کنال سے یہ شروع کیا تھا. یہ پروجیکٹ 1200 کنال سے شروع نہیں ہوا تھا، یہ فرسٹ ڈے ہی 1000 ایکڑ سے شروع ہوا تھا یہ والا پروجیکٹ بھی. اور جو ہمارا اسلام آباد والے پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ بھی فرسٹ ڈے جو ہمارا شروع ہوا تھا، ہماری پہلی NSU 2200 کنال کے اوپر تھی، لیکن اس ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہولڈنگ تھی وہ تقریباً 18,000 کنال کی تھی، جو ہمارا اسلام آباد کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اور ہمارا جو ملتان کا پروجیکٹ تھا وہ 4,000 کنال کے اوپر لانچ ہوا تھا. تو لینڈ کا ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. آج ماشاءاللہ آپ سارے ایکسیس سے انٹر ہوئے ہیں. پھر تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤں، جہاں سے بھی آپ نیچے اترے اور سروس روڈ پہ ہے، یہ دونوں اطراف میں راؤنڈ میں پوری روڈ بننی ہے، ساری کی ساری راؤنڈ، اور اس کی کنیکٹیوٹی بھی ایک رنگ روڈ کی طرح آپ کے پورے پروجیکٹ کے ساتھ ہونی ہے. تو ہم نے یہاں جو 350 فیٹ کی بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، اگلے سیکٹرز کی جو بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی راؤنڈ میں پوری موٹر وے کے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک رنگ روڈ گھومے گی. تو ایک بہت بڑا انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سرپرائزز بھی ملتے رہیں گے اور چلتی بھی رہیں گی. لیکن ہم نے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کو، اور اپنے لیے بھی ایسی مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہوتی کہ کل کو ہم کسی جگہ پہ بلیک میل ہو رہے ہوں. تو اس لیے یہ جو ہے اکثر بندے بات کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ چیز کا مسئلہ بن گیا ہے یا اس چیز کا مسئلہ بن گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس ٹائم آنر ایکویٹی میرے خیال سے کہ 20-22 ارب کی آنر ایکویٹی تھی جو ہماری اپنی انوالو ہوئی تھی. تو ہمیں اپنے بھی پیسوں کی فکر ہے، نہ صرف آپ کے پیسوں کی فکر ہے، ہمارے اپنے بھی بہت سارے اسٹیکس انوالو ہیں. لیکن دیکھیں، اسٹیکس جو پیسہ ہے یہ پھر بھی بن جاتا ہے، اسٹیکس پھر بھی آپ کے واپس ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو ہمیں خیال ہے وہ ہماری ریپوٹیشن کا ہے، جس کو 75 سال لگے ہیں. 75 سال کے بعد حبیب رفیق کوئی ایسی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جانی چاہتی کہ جہاں 75 سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کہا جائے، اور ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو ایک بدنامی لینی پڑے. تو ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی. تو ایک یہ لیگیسی ہے اور اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور دوسرا اسد جو ہے نا، اس سے بھی گلا ہے، یہ ابھی تک بلال کو واپس نہیں لا رہا. تھینک یو جی. آج اسپیچ لمبی ہوگی لیکن تھینک یو ویری مچ. اٹ واز ویری فروٹفل سیشن. انشاءاللہ اس کے بعد چائے کے اوپر بھی گپ شپ لگتی رہے گی، آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی، اچھی اچھی خوشخبری ہیں. اور اس سخت ٹائم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں. اللہ سے آپ مانگتے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا نہ بھولیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کے اندر، آپ کی جان کے اندر، آپ کے مال کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر اور آپ کے ہونے والے رشتوں کے اندر جو ہے وہ برکتیں ڈالیں. تھینک یو.